بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ اس مالک لم یزل نے ہم سب کو 11ویں سالانہ 30 روزہ فہم دین کورس کی 8ویں نشست کے اندر شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے ذکر اللہ کی بہاریں۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی وقار اللہ رب العزت کا ذکر ہی وہ عظیم کام ہے جس کام کے ساتھ بندوں کو قلبی سکون میسر آتا ہے کہ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی رب ذوالجلال نے خود اس بات کو بیان کر دیا کہ دل کا سکون جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے، اور رب تعالیٰ کا ذکر کرنا، رب تعالیٰ کے ذکر کرنے والے بندوں میں شامل ہونا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور رب تعالیٰ کا ذکر کرنے کے اوپر پھر رب تعالیٰ بہت سارے انعامات سے نوازتا ہے۔ ان انعامات کی بہت طویل فہرست ہے، لیکن ہم مختصراً چند فضائل آپ احباب کے سامنے ذکر اللہ کے لحاظ سے عرض کرتے ہیں۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر اللہ کرنے کی فضیلتوں کو اس انداز سے بیان کیا ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بخیر اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کی، وارضاها، سب سے زیادہ رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہو، اور ایسا عمل ہو کہ وارفعها فی درجاتکم، جو تمہارے درجوں کو بلند کرے، وخیر لکم من اعطاء الذهب والورق، اور وہ رب تعالیٰ کے راستے میں سونا اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر عمل ہو۔ اور فرمایا وَمِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور وہ عمل اس بات سے بھی بہتر ہو کہ تم میں سے کوئی بندہ دشمن کا سامنا کرے اور وہ دشمن کی گردنیں اڑائے، دشمن ان کی گردنیں اڑائے، یعنی جہاد سے بھی افضل عمل نہ بتا دوں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی فضیلتیں کاؤنٹ کروا کر میں کیا ایسا عمل نہ بتاؤں جو رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا عمل ہو، تمہارے درجوں کو بلند کرنے والا عمل ہو، تمہارے حق میں سونے اور چاندی کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر عمل ہو، اور دشمن کا سامنا کرنے سے زیادہ بہتر ہو کہ جب دشمن تمہاری گردنیں اڑا رہا ہو اور تم دشمن کی گردنیں اڑا رہے ہو۔ تو جب اس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحابہ کرام کے سامنے فضیلت رکھی تو قالوا، تو لوگوں نے دریافت کیا، وما ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی حضور بتائیں وہ کون سا عمل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ یعنی دیکھیں کتنی فضیلت والا عمل ہے۔ کہاں ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ رب تعالیٰ کی راہ میں سونا خرچ کرے، چاندی خرچ کرے؟ کہاں ہے کہ بندہ میدان جہاد میں اترے، دشمنوں کی گردنیں اڑائے، اپنی گردن کٹوائے؟ یہ کتنے بڑے بڑے عمل ہیں۔ اور فرمایا اس سے بھی کہیں بڑھ کر تمہارے رب کو زیادہ راضی کرنے والا جو عمل ہے وہ عمل رب تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کتنا اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ اب ہر بندہ تو سونا چاندی کا مالک نہیں ہے، اب یہ غریبوں کے لیے جو ہے وہ انعام ہے۔ ویسے تو اس میں امیر بھی شامل ہیں، امیر بھی اگر ذکر اللہ کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ سارے انعام ملتے ہیں، لیکن غریبوں کے لیے جو نارمل طبقے والے ہیں ان کے لیے زیادہ یہ گولڈن چانس ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یار میرے پاس کاش سونا ہوتا، کاش چاندی ہوتی، میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا، کاش میں جہاد پہ جاتا، کاش میں جہاد کرتا، کاش میں دشمنوں کی گردنیں اڑاتا، تو اگر یہ کچھ بھی کام نہیں کر سکے، سونا چاندی نہیں ہے، نہیں خرچ کر سکے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو میرے بھائی اللہ کا ذکر ہی کر لو۔ یہ وہ عظیم کام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
میرے بھائی تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، تمہارے اور میرے خالق و مالک کو راضی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور پھر جہاد کتنا مشکل کام ہے، دشمنوں کے ساتھ آمنے سامنے ہونا، اور پھر موت کو سامنے دیکھنا، پھر اگلوں کی گردنیں اڑانا یا ان کے ہاتھوں اپنی گردن کٹوا لینا، یہ بڑا مشکل عمل ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے بھی اللہ کو جو محبوب ہے وہ عمل کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور میرے بھائی ذرا غور کرنے کی بات ہے، ذکر اللہ کی کتنی بہاریں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما جلس قوم مجلسا، جب کچھ لوگ کسی ایسی جگہ پر بیٹھتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھ کر وہ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی اور کام نہیں کرتے، یذکرون اللہ فیہ، وہ اس مجلس میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا حفتہم الملائکۃ، تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وتغشتہم الرحمۃ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وتنزلت علیہم السکینۃ، اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور کمال انعام سرکار نے بیان کیا، فرمایا کہ رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کے سامنے ان بندوں کے اوپر فخر فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آج جو ہر بندہ سکون کا متلاشی ہے، آج ہر بندے کو یہ تمنا ہے یار سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بار بھی ہے، سب کچھ ہے، پر زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو میں نے کہا لجپال نبی نے بتا تو دیا ہے سکون کس کام میں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں ایسی مجلس میں بیٹھو جہاں اللہ کا ذکر ہوگا تو کیا ہوگا، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو اللہ ان لوگوں کے اوپر سکینہ نازل فرما دے گا، سکون نازل فرماتا ہے اللہ۔ تو جب سرکار بتا رہے ہیں سکون ملتا کیسے ہے، تو پھر اگر امتی پھر بھی وہ عمل کر کے سکون حاصل نہ کرے اور مارا مارا پھرے تو پھر اس امتی کا اپنا قصور ہے۔ اسلام نے تو بتا دیا، حضور نے تو بتا دیا۔ تو میرے بھائی اللہ رب العزت نے سکون اپنے ذکر مبارک کے اندر رکھا ہے، جو رب کا ذکر کرتے ہیں وہ پرسکون ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی ایک بات قابل غور ہے، کچھ لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم ذکر بھی کرتے ہیں لیکن سکون میسر نہیں آتا۔ تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ کبھی ذکر دل سے کر کے دیکھنا، سکون ملے گا۔ لیکن اگر دل سے بھی ذکر کر کے سکون نہ ملے تو پھر کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر سوچنا کہ تم نے کسی کو دکھی تو نہیں کیا ہوا، تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہوا، تم نے کسی کو ستایا تو نہیں ہوا، تم نے کسی کو اذیت تو نہیں دی ہوئی، تم نے کسی کو ذہنی مریض تو نہیں بنایا ہوا، تم نے کسی کے حقوق کو غصب تو نہیں کیا ہوا، کہ یہ وہ آہیں، یہ وہ سسکیاں جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، یہ سسکیاں، یہ آہیں جو تم لوگوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہو، یہ سسکیاں، یہ آہیں، یہ بستروں تک پیچھا کرتے ہیں۔ پھر وہ کیفیت بھی بن جاتی ہے، حضرت گولیاں بھی کھائیں تو نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ وہ جو لوگوں کو اذیتیں دی ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دی ہیں، لوگوں کو ذہنی مریض بنایا ہوا ہے، وہ پھر جو اذیتیں وہ بندے جب رو پڑتے ہیں خالق کے آگے تو تم کیا سمجھتے ہو وہ آہیں تمہارا پیچھا چھوڑیں گی؟ یاد رکھنا زندگی میں کبھی بھی کسی کو اتنا مت سزانا میرے یار کہ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں تمہارا نام لے کے رو پڑے۔ اگر کسی نے رب کی بارگاہ میں تمہارا نام لے کے رو دیا نا، پھر بڑا خسارہ ہو جائے گا، پھر معاملہ یہ بن جائے گا کہ پھر گولیاں بھی کھاؤ گے تو نیندیں نہیں آئیں گی، پھر نیندیں اڑ جائیں گی، سکون ختم ہو جائے گا۔ کبھی کسی کو اذیت نہ دو۔ وہ میں ایک شعر پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اس نے ایک لکھا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں تیرا مقدمہ رب کی بارگاہ میں بھی پیش نہیں کرنا چاہتا، میں تیرا مقدمہ رب کی بارگاہ میں بھی پیش نہیں کرنا چاہتا، وہ غفور الرحیم ہے، کہیں تجھے معافی نہ کر دے۔ تو یہ شعر سن کے ایک دل کے اوپر ضرب لگی کہ یار پتہ نہیں اس بندے کو کتنی کسی نے تکلیف دی ہوگی، کتنی کسی نے اذیت دی ہوگی کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں مسئلہ چلا گیا تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، کہیں اس کو معافی نہ کر دے، اس نے تو مجھے اتنی اذیت دی ہے، یہ معافی کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بڑا خسارہ ہو جائے گا، کبھی کسی کو اتنا مت ستاؤ۔ تو لہٰذا یاد رکھیے گا اگر یہ سب کچھ کر کے ذکر اللہ کر کے بھی سکون نہیں مل رہا، پھر توجہ کیجئے گا اپنے کردار کے اوپر کہ کہیں کسی کو ذہنی مریض تو نہیں بنا دیا، کہیں کسی کی زندگی کو خراب تو نہیں کر دیا،
کہیں ایسا تو نہیں کر دیا کہ لوگوں کو جنت کے سہانے خواب دکھا کر ان کی زندگیوں کو جہنم تو نہیں بنایا ہوا؟ تو پھر اس طرف جائیے گا، پھر اپنے حق کی معافی طلب کیجیے گا، پھر دیکھنا سکون کیسے ملتا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا ذکر اللہ کی برکتیں، ذکر اللہ کے کمال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں کتنا کمال کرم ہے کتنا رب تعالیٰ کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول انا مع عبدی، حدیث قدسی ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ انا مع عبدی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کب؟ فرمایا اذا ہوا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، فرمایا میرا بندہ جب بھی میرا ذکر کرتا ہے، اپنے ہونٹوں کو میری وجہ سے حرکت دیتا ہے، فرمایا تب میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو میرے بھائی جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی کی پھر کیا فکر ہے؟ اسے پھر زمانے کی سازشوں سے کیا غرض؟ اسے پھر زمانے کی پریشانیوں سے کیا غرض؟ اسے پھر اپنے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کے بارے میں کیا غرض؟ کہ جس کو اللہ کی معیت مل جائے۔ اللہ رب العزت کی معیت کوئی چھوٹا انعام ہے؟ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور رب فرماتا ہے میں اس بندے کے ساتھ ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے، جو میری وجہ سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے، فرمایا میں اس بندے کے ساتھ ہوں۔ تو میرے بھائی اگر تو اور میں چاہتے ہیں نا کہ اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی معیت ہمیں مل جائے، رب ذوالجلال کے فرمان کے مطابق تجھے مجھے پھر کثرت کے ساتھ رب تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہر وقت بندہ رب ذوالجلال کی توحید کے راگ الاپتا رہے۔ یہ جو گانے گنگناتے ہو، یہ جو طرح طرح کی دھن گنگناتے پھرتے ہو، اس سے کروڑ درجہ اچھا ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر گنگنائے، بندہ رب کا ذکر کرتا رہے، زبان تر رہے رب تعالیٰ کے ذکر سے، تو کتنے اجر ملیں گے، کتنا انعام ملے گا۔ توحید ذی وقار بھی بہت ساری اس کے اندر فضائل اور بھی بہت ساری احادیث جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں، جس میں طرح طرح سے رب ذوالجلال کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر اللہ کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ لیکن درس یہی ہے، آج اگر دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو، آج اگر چاہتے ہو گھروں کے اندر فراوانیاں ہو جائیں، رزق کثرت کے ساتھ آ جائے، بے چینیاں ختم ہو جائیں، بے سکونیاں ختم ہو جائیں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر رب تعالیٰ کا ذکر کرنا اپنا معمول بنا لو گے۔ اگر رب کے ذکر کے اندر اپنی زبان کو تر کرنا شروع کر دو گے تو سرکار فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، تو جب اللہ کی معیت مل جائے گی پھر کہے کی ٹینشن، پھر کس بات کی پریشانی، پھر کس بات کی ذہنی اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سکون ہی سکون زندگی میں آ جائے گا۔ تو دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔